کے اندر آپ کو پتہ ہے آج بھی پاکستان کی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اس کے اندر بھی اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہوا ہے، اور وہ دیکھ لیں جو میرے خدشات تھے وہ بالکل درست نکلے. انہوں نے وہی بات کی ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر نیگیٹو کمپین چلا رہے ہیں ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے. پاکستان کے اداروں کے حوالے سے روڈ لینگویج جو یوز ہو رہی ہے، اختلاف رائے تو میرے سے زیادہ کوئی نہیں کرتا. پی ٹی اے والے تو شاہی کوئی نہیں ہے، یہ تو جب گود میں بیٹھے تھے میں تو اس وقت بھی ان کی پالیسیز کے ساتھ اختلاف کرتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے کبھی بھی مجھے اس کام سے روکا نہیں ہے، اور وہ علیحدہ مانتے بھی ہیں کہ یار یہ چیزیں آپ ٹھیک بیان کر رہے ہیں. لیکن جب آپ کے اوپر امتحان آیا آپ نے تو ساری حدیں کراس کر دی ہیں. تو میں ٹین ایجرز جو بچے ہیں ان سے کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کے لیے مصیبت نہ بنے، اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے فائدہ تو کوئی نہیں ہونا. اور اگر آپ کی ابھی بھی کسی پہ امید لگی بیٹھی ہے تو آپ انشاءاللہ کچھ ہفتوں میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نئی نئی خبریں آپ کو سننے کی ملیں گی، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اب ہماری فوج نے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا قبلہ کافی حد تک درست کر لیا. اللہ کرے یہ قائم رہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ انٹروین نہیں کریں گے پولیٹکس کے اندر، جو ان کا کام ہے وہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ میں بار بار تلقین اس لیے کروں چونکہ ہمارے پلیٹ فارم کے ساتھ ایسے چھوٹے بچے جڑے ہوئے ہیں جو جذبات میں آ کے اس طرح کے بعض اوقات کمنٹس کر دیتے ہیں اور اداروں کے حوالے سے نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں. اختلاف رائے ضرور کریں، وہ آپ کا حق ہے، علمی گراؤنڈز کے اوپر آپ آ کے کریں اختلاف رائے. جس طرح ہماری ویڈیوز کے نیچے بھی لوگوں نے اختلاف رائے کی ہے، بالکل حق حاصل ہے، آپ کو کریں، آپ کا رائٹ ہے. لیکن گالی گلوچ کرنا، کسی کے بارے میں ایسے کمنٹس پاس کرنا، میرے بارے میں کہ لوگ آپ کو الف بے نہیں پتا جی کیا مجرم بندہ جو ہے وہ حلف لے سکتا ہے، اس کی آپ بولیں علی بھائی اس پہ کیوں نہیں بولتے. بھئی وہ مجرم نہیں ہے، ملزم ہے، ابھی ان پہ جرم ثابت ہونا ہے. اور اگر صرف وہ کہتے ہیں نہیں ضمانت میں ہے، ضمانت میں تو میرے بھائی ڈاکٹر عارف علوی اور عمران خان صاحب بھی تھے جب انہوں نے صدر پاکستان اور وزیر اعظم کا حلف اٹھایا تھا. اس وقت وہ بھی پی ٹی وی کے کیس کے اندر ضمانت کے اوپر تھے، جو کچھ وہ اندر گھسے تھے اور باقی کیسز کے اندر. تو جس حالت میں شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا اسی حالت میں عمران خان صاحب نے بھی اللہ کے فضل سے حلف اٹھایا ہے. بس ہماری قوم کی ذرا یاداشت کمزور ہے. ٹھیک ہے، اسلام کا رول یہ ہے کہ جب تک کسی پہ جرم ثابت نہ ہو جائے شواہد کی بنیاد کے اوپر آپ اس کے اوپر فائنل حکم نہیں لگا سکتے. ہاں آپ نے اپنے دل کی خواہشات کا نام رکھنا ہے کوئی، یا واقعی کوئی چیز ایسی ہے اور ثابت نہ ہو تو ایسا نہیں ہوتا. صحابہ کرام کے دور میں بعض اوقات بالکل واضح چیزیں بھی ہوئی ہیں، لیکن جب اس کا ثبوت نہیں ملا تو اس کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی گئی. جوڈیشری اسی کے اوپر چلتی ہے، یہ اسلامک جوڈیشری ہے. لہٰذا آپ ذرا اس حوالے سے معاملات کو لے کے چلیں. وہ شاہد افریدی صاحب نے بیچاروں نے مبارکباد دے دی شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے پر، جو آج تک 4 سال سے عمران خان صاحب کا دفاع کر رہے تھے. تو یار آپ نے ایک جملہ اختلاف رائے برداشت نہیں کیا اور یہ حرکت کی، ان کے خلاف کمپین چلانا شروع کر دیا. آپ اختلاف رائے رکھے آپ کا. آج وہ پی ٹی آئی کے نور عالم صاحب کو میں دیکھ رہا تھا، وہ کسی شاید افطار پارٹی میں تھے، وہاں ان کے ساتھ گالی گلوچ کا سلسلہ شروع کر دیا. یہ سلسلہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا میرے بھائی، اور ہر بندہ کو برداشت نہیں کرتا. اس دشمنی کو اس نہج پہ نہ لے کے جائیں کہ لوگ پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں. آپ اختلاف رائے کریں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں کسی مسجد میں جمعہ پڑھنے جاؤں اور وہ بندہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات ممبر سے کر رہا ہے اور میں کھڑے ہو کے اسے گالی گلوچ دینا شروع کر دوں. نہیں. ہاں مجھے اختلاف رائے ہے تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی یا نون لیگ چھوڑنے کے جرم سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن و سنت کو بگاڑ کے پیش کرے. لیکن میں آپ کو ہمیشہ کیا کہتا ہوں کہ علماء سے پنگا نہیں لینا. اگر آپ نے ان کی اصلاح بھی کرنی ہے علیحدگی میں پیار سے محبت سے انہیں بات سمجھانی ہے یا لکھا ہوا کوئی پمفلٹ دینا ہے. دیکھیں ہماری ڈاکٹر نے ایک ہی چاہتی ہے. اسی طریقے سے آپ کو بھی اگر کسی اپنے ایم این اے سے ایم پی اے سے اختلاف ہے تو اسے گالی گلوچ کرنے کی سر عام ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اس سے جا کے ملیں، علیحدہ ہو کے اسے اپنے معاملات اس طریقے سے کریں. ہاں آپ کے ساتھ بالکل کوئی پرسنل 1 to 1 ہو جاتا ہے کسی معاملے کے اندر، یعنی ایک آ کے بندہ آپ کے خلاف وی لاگ بناتا ہے یا آپ کو سنگل آؤٹ کرتا ہے، پھر آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کو وی لاگ کے اندر جا کے جواب دیں، بجائے کہ اس کے گھر پہنچ جائیں اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ آپ کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ ضرور کریں. یہ میں بار بار آپ لوگ یار میرے بچوں کی جگہ ہے، میری 44 ایئرز ایج ہے، آپ لوگ ٹین ایجرز ہیں. خدا کے لیے اپنے قبلے کو اس حوالے سے درست کریں، علمی اختلاف رکھیں، نہ آپ نان اسٹیٹ ایکٹر بنیں. یہ نہ ہو کہ جس طرح مذہبی جماعتیں نان اسٹیٹ ایکٹر بن گئی ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے توہین مذہب کا الزام لگا لگا کے، اس طرح ہماری پولیٹیکل جماعتوں میں کوئی ایسے لوگ آئیں جو دوسری پولیٹکس کے اندر جو جماعتیں ہیں ان کے اوپر غدار وطن کا لیبل لگانے کی اور
آرمی کے اوپر غدار وطن ہونے کا الزام، عدلیہ کے اوپر غدار وطن ہونے کا الزام، یہ جب آپ لگائیں گے تو آپ بھی وہی نان اسٹیٹ ایکٹر والا کام کر رہے ہیں جو کہ مذہبی جماعتیں کرتی ہیں. ہاں ان کے پاس گالی ہے توہین مذہب کی، آپ کے پاس ہے غدار وطن کی. تو گالیاں تو دونوں سیم ہیں، بس صرف ان کی ایک آپ سمجھ لیں کیٹیگری الگ ہے. باقی ظاہر ہے کہ مذہب میں توہین مذہب کے الزام کے ساتھ گالی گستاخ رسول ہوگی، اور پالیٹکس میں یہ غدار وطن والی ہوگی. تو ان چیزوں سے باہر نکلیں خدا کے لیے، اس طرح کے کوئی کام نہ کریں. اختلاف رائے آپ کا حق ہے، آپ اپنے لیڈر کے لیے کمپین چلائیں، وہ آپ کا حق ہے. اور یہ میں صرف پی ٹی آئی کو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ان کے اوپر مشکل وقت آیا ہوا ہے، تو وہ ظاہر ہے ونریبل ہوئے ہیں بہت زیادہ. باقی نون لیگ والوں کو بھی، ان کو بھی میں کہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس طرح کے معاملات نہ کریں. آج بلکہ وہ آصف علی زرداری صاحب کا بیان آیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے کہا ہے کہ کوئی انتقامی کارروائی نہ کی جائے، کوئی کسی بھی پی ٹی آئی کے لیڈر کے اوپر کوئی کیس نہ بنایا جائے. یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود خبریں آ رہی ہیں کہ ایف آئی اے والوں نے ادھر ادھر کوئی کیس بنانے شروع کیے ہیں. ہاں کوئی جینون چیز ہے وہ ٹھیک ہے، وہ تو عمران خان صاحب خود کہتے ہیں. اب ان کے اوپر کیس وہ میرا خیال ہے ابھی آج سنا ہے میں نے، وہ بنا رہے ہیں وہ والا توشہ خانے والا. اس کے اوپر تو طارق جمیل صاحب کی بھی ویڈیو آ گئی تھی، جب ان سے جنرل پوچھا گیا کہ جو حکمران وقت کو تحفہ ملتا ہے وہ اپنے یوز میں لا سکتا ہے، تو انہوں نے بھی کہا تھا نہیں. کیسے کہہ سکتے تھے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو عاملین زکوٰۃ جب زکوٰۃ لے کے آتے تھے تو وہ آ کے کہتے تھے یہ تو زکوٰۃ کی بھیڑیں ہیں اور یہ وہ ہیں جو ہمیں لوگوں نے گفٹ دی ہیں. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ گفٹ بھی تم بیت المال میں جمع کراؤ کیونکہ اس پوسٹ کی وجہ سے تمہیں ملا ہے. اور اگر تم اپنی ماں کی گود میں جا کے بیٹھو، میں دیکھتا ہوں وہاں تمہیں کون اس طرح کے گفٹ دیتا ہے. اس لیول پہ جا کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا. تو اس طرح کے اگر کیسز بنتے ہیں، اپنی گورنمنٹ میں جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت تو انہوں نے اس کیس کو فیس نہیں کیا، لیکن اب ہو سکتا ہے اس طرح کے کیسز بنیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کیس کا آ کے مطلب سامنا کریں، اس کا جواب دیں. اگر گفٹ ان کے پاس ہے وہ واپس جمع کروائیں، یا اگر انہوں نے خریدا ہے تو بتائیں کہ ہاں میں نے یہ خریدا ہے. اس طریقے سے یہ معاملات کو لے کے چلیں.